السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام، ہمارے یوٹیوب کے فالوورز، ہم اللہ کے واسطے مخلصانہ انداز میں آپ تک ہم مسائل کو آسان سے آسان بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اس ہمارے اخلاص سے عمل کو قبول فرمائے، کیونکہ یہ عصر حاضر کا تقاضا ہے کہ اکثر نوجوان یوٹیوب کو فالو کرتے ہیں اور فیس بک کو فالو کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ تک یہ پیغام ہمارا پہنچتا رہے اور آپ حضرات اس کا فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم ترتیب وار آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ رمضان میں رؤیت ہلال کے احکام، اس کے بارے میں آج کل بہت سارے اختلاف پائے جاتے ہیں، تو رؤیت ہلال کیا ہے یہ میں آپ کو آج بتانے کی کوشش کروں گا۔ مسلمانوں پر واجب کفایہ ہے کہ شعبان کی 29 تاریخ غروب کے وقت رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھنا شروع کریں، ورنہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزہ رکھیں کہ اگر بعض نے کر لیا تو سب کے ذمے سے ادا ہو گیا، ورنہ سب پر باقی رہا۔ جب رجب کی 29 تاریخ کو شعبان کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنا مستحب ہے، تاکہ شعبان کے مہینے کی صحیح تاریخ اور تعداد معلوم رہے۔ جو شخص رمضان کا چاند دیکھے اس پر واجب ہے کہ اسی رات اس مقام کے لوگوں کو خبر کر دے۔ رمضان کے چاند میں جبکہ مطلع صاف نہ ہو، ابر ہو یا غبار آلودہ ہو، صرف ایک آدمی کی خبر مقبول ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان عاقل بالغ اور عادل ہو، یعنی سننے والے پر روزہ لازم ہو جاتا ہے۔ حکم حاکم کی ضرورت نہیں ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور اگر مطلع صاف ہو یعنی ابر آلود نہ ہو تو پھر ایک آدمی کافی نہیں بلکہ جماعت کثیرہ کی ضرورت ہے کہ جن کے خبر دینے سے یقین غالب ہو جائے یا گمان غالب حاصل ہو، یہ شرط ہے۔ عادل سے یہ مراد ہے کہ بظاہر پرہیزگار ہو، فاسق نہ ہو۔ فاسق کی گواہی قطعا نہ مقبول ہے، قابل قبول نہیں ہے، یا جس کا فاسق ہونا یا نہ ہونا غیر معلوم ہو۔ اگر کسی نے رمضان کا چاند خود تو نہیں دیکھا مگر اس کو دیکھنے والے نے اپنی شہادت کا گواہ بنایا تو اس کی شہادت بھی قابل قبول ہے۔ رمضان کے چاند کی گواہی میں اس کی ضرورت نہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہے، بلکہ یہ کہنا کافی ہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے چاند کو دیکھا ہے۔ عید الفطر کے چاند میں برخلاف رمضان کے 2 آزاد اور عادل مرد یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی شہادت شرط ہے، اور اگر کوئی گواہی میں ان الفاظ کا کہنا بھی شرط ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ عید الاضحیٰ اور بقیہ مہینوں کے چاند کا ثبوت بھی اسی طرح ہے جس طرح عید الفطر کا ہے۔ اگر کسی شخص نے تنہا رمضان یا عید الفطر کا چاند دیکھا ہو مگر کسی وجہ سے اس کو گواہی قبول نہ ہو تو ان دونوں دنوں کا روزہ رکھنا واجب ہے، اگرچہ رمضان کا آخری روزہ اس کے حساب سے 31واں ہوا ہو۔ اگر روزہ نہ رکھے یا رکھنے کے بعد توڑ دے تو صرف قضا لازم آ جائے گی، کفارہ واجب نہ ہوگا۔ اگر حاکم یا قاضی رمضان کا چاند خود دیکھے تو اس کو اختیار ہے کہ کسی کو اپنا نائب مقرر کر کے عام لوگوں کو خبر کر دے یا خود لوگوں کو حکم دے، بخلاف عید کے کہ اس چاند میں 2 آدمیوں کی شہادت کے بغیر تنہا حاکم یا قاضی کی شہادت کافی نہیں ہے۔ چاند کا ثبوت نجوم کے قواعد یا جنتری وغیرہ سے نہیں ہو سکتا بلکہ صرف رؤیت یا شہادت سے ہو سکتا ہے، اگرچہ منجم پرہیزگار ہو، یعنی نجوم کا علم رکھنے والا منجم پرہیزگار ہو اور خود منجم کو اپنے حساب پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔
چاند کی خبر تار یا خط کے ذریعے قابل قبول نہیں، البتہ قاضی کا خط قاضی کے نام آئے تو قابل اعتبار ہے۔ ایک شہر والوں کا چاند دیکھنا دوسرے شہر والوں کے لیے بھی حجت اور قابل عمل ہے، خواہ دونوں شہروں میں کتنا ہی فصل کیوں نہ ہو، لیکن معتبر طور پر خبر کا پہنچانا شرط ہے۔ یعنی رویت سے یا شہادت سے بس تار کی خبر معتبر نہیں ہے اور شہادت شرط ہے۔ اگر دو عادل کی شہادت سے رویت ہلال ثابت اور دوسرے شروع کیے گئے ہوں تو 30 دن پورے ہو جانے کے بعد افطار کر لینا جائز ہے، خواہ ہلال عید نظر آنے کے روز مطلع صاف ہو یا نہ ہو۔ اور اگر صرف ایک عادل کی شہادت پر روزے رکھے گئے ہوں تو افطار اس وقت حلال ہے جبکہ ہلال عید نظر آنے کے روز مطلع صاف نہ ہو، ورنہ افطار درست نہیں۔ جن مقامات میں کوئی شرعی حاکم یا قاضی نہ ہو جس کے روبرو شہادت گزر سکے، وہاں کے مسلمان خود ان احکام پر عمل کریں، یعنی ایک عادل کی گواہی پر روزہ رکھنا شروع کر دے اور 2 عادل کی گواہی پر افطار اور عید کر لیں۔ چاند دیکھ کر اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا مکروہ ہے، اگرچہ کہ دوسرے کے دکھانے کے لیے کیوں نہ ہو۔ یہ تھے رویت ہلال کے احکام جو آپ کے سپرد کیے گئے ہیں تاکہ عصر حاضر میں رویت کے اختلافات میں پڑھ کے اپنا نقصان نہ کر لیں۔ جیسا کہ آپ سے ہم وعدہ کیے تھے ناظرین اکرام کہ روزے کے مسائل پر ہم نے ایک کلپ بنائی تھی اور اسی کے تسلسل میں یہ دوسری کلپ ہے جس میں ہم روزہ کے لیے جو رویت ہلال کے احکام ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچائے۔ رویت ہلال کے احکام واضح طور پر ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے، تو خدا را اب کوئی رویت کے بارے میں ایسے اختلاف نہ رکھے، بلکہ یہ آپ کو معلومات ہو گئے ہیں اگر آپ نے مکمل شروع سے آخر تک ہماری کلپ کو سنا ہے۔ آپ سے یہ کی درخواست ہے کہ براہ کرم اس کلپ کو آپ کاپی کریں، دوسروں تک پیش کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر کوئی نئے مسائل آپ کو معلوم کرنا ہو تو براہ کرم آپ کمنٹ کریں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں تاکہ میں دیکھ کر پھر اس کے متعلق مناسب معلومات بنیادی اساسی طور پر مضبوط ادلہ کے ساتھ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی درخواست۔